وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان شریف کی بہاریں عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک آج دوسرا روز ہے، اللہ ہمیں اس کی ساری برکتیں عطا فرمائے۔ اس کا ایک ایک لمحہ برکت والا ہے اور ایک ایک گھڑی بخشش والی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہ ہو، اور کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کریم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو جنت کا پروانہ عطا نہ فرمائے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک پورا مہینہ اللہ کی موسلا دھار رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ نصیب اپنا اپنا، کوئی اتنی موسلا دھار بارش رحمت کی ہونے کے باوجود بھی محروم رہے گا، اور کسی کو پہلے قطرے میں ہی کامیاب کر دیا جائے گا۔ ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہمارا ان لوگوں میں شمار ہے کہ جنہیں اتنی رحمت ہونے کے باوجود بھی بخشش نہیں ملی، تو سوچنا پڑے گا آخر کیوں کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برسے اور پھر بندہ کیوں محروم رہے۔ اگر کوئی گناہوں کا میل کچیل ہے، کوئی ایسی خطا آڑ بنی ہوئی ہے، تو اس کا راستہ توبہ ہے۔ توبہ کر کے اللہ کے رسول کے سچے غلام بن جاؤ اور دین اسلام کے سائے میں آ جاؤ، تو اللہ کی رحمتیں گناہ گاروں کو اپنی برکت سے مالا مال فرمانے والی ہیں۔ رمضان شریف کے ماہ مبارکہ میں بہت ساری نسبتوں کو ذکر کرنا اہل ایمان کا ذوق ہے۔ جہاں اس کے روزے کی فرضیت ہے، وہاں اسی کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت اور نزول قرآن کا ذکر بھی ہے، اور جہاں نزول قرآن کے ساتھ ساتھ ہی رمضان شریف کا ابتدائی عشرہ 3 تاریخ حضرت سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوتھی شہزادی، بہت لاڈلی بیٹی، ان کا بھی یوم وصال ہے۔ یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی چوتھی شہزادی ہے، سب سے چھوٹی ہیں اور بے پناہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والی، اور رحمت عالم بے حد اپنی اس بیٹی کے ساتھ محبت اور الفت فرمانے والے۔ آپ کا بھی یوم وصال ہے، اور بہت ساری یادگاریں اس ماہ مبارکہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج رمضان شریف کے متعلقہ کوئی چند مسائل اور پھر 1-2 حدیثیں وہ بھی بیان کی جائیں گی کہ یہ رمضان شریف ہم بھی گزارتے ہیں
اور ہمارے پیارے آقا نے بھی گزارا ہے۔ اب وہ کیسا رمضان شریف ہوگا جو رحمت عالم نے گزارا، اور وہ گزار کے ان چیزوں کو چھپا کے نہیں گئے، قیامت تک امت کو بتا کے گئے کہ اگر تم رمضان شریف زندگی میں پالو تو ایسے گزار لینا جیسے ہم نے گزارا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو کامل، ہم ناقص ہیں، کس طرح آپ کا مقابلہ؟ وہ فرمایا مقابلہ نہیں، میری سنت کے پیروکار بن جانا، اللہ بیڑا پار کر دے۔ رسول پاک کی مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ رحمت عالم کی عبادت کا اس طرح کوئی بھی بندہ نہیں ادا کر سکتا جس طرح حضور پاک نے اللہ کی بندگی کی ہے، لیکن ہم تو ناقص ہوئے، بس ان کی سنت کا پھریرا ہاتھ میں ہو تو پھر اللہ ہماری کمزور عبادات کو کامیاب فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں نے تلاوت کی ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ کریم نے قرآن شریف کو نازل کیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن شریف کے ساتھ رمضان کا گہرا تعلق ہے، اور رمضان کا قرآن شریف کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن شریف میں ہدایت لوگوں کے لیے اور فرق کرنے والی چیزیں ہم نے ان کو نازل کیا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پا لے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی تم میں بیمار ہو یا شرعی سفر پہ ہو تو وہ ان دنوں کے روزے رمضان شریف کے بعد قضا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس کے لیے گنتی کے دن پورے کرو، جتنے اللہ کی طرف سے تم پہ روزے فرض کر دیے جائیں اتنے پورے کرو، اپنی طرف سے نہ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو۔ یہ روزے کا اختیار کسی بندے کے ہاتھ میں رب نے نہیں رکھا، نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا۔ چاند کا چڑھنا بھی رب کی قدرت پر ہے، اس کا غروب ہونا بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ساری سائنسدان اور حکومت کے لوگ مل کے اتنا چاند بڑھا کے چڑھنا چاہیں نہیں چڑھا سکتے، کہ اللہ ہی ہے جو اس کو چڑھاتا بھی ہے پھر اس کو غروب بھی کرتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اچھا سوچنا ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں تو کیا وہ بلند ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو اس بڑائی کا صدقہ اللہ ہمیں بھی بلند فرما دے گا۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کی پاکی بولو اس طریقے پر کہ تاکہ جس کی تم کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ رمضان شریف کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں کس طرح عبادت فرماتے، اور اس مہینے کی آمد سرکار دو عالم علیہ السلام کو کس طرح بظاہر طور پہ اور روحانی طور پہ خوشی کا سامان بنا دیتی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رحمت عالم رمضان شریف کی آمد سے 2 مہینے پہلے اس کی آمد کا تذکرہ شروع فرما دیتے۔ رجب کا مہینہ آتا تو رحمت عالم رجب میں ہی رمضان کی باتیں شروع کر دیتے کہ یہ رجب ہے، اس کے بعد آنے والا شعبان ہوگا، شعبان کے بعد آنے والا رمضان ہوگا۔ اور رمضان شریف کا
جب چاند طلوع ہو جاتا تو رحمت عالم چاند کو خود دیکھتے اور یوں ارشاد فرماتے یہ چاند ماہ رمضان کا ہے، یہ رمضان کا مہینے کا چاند ہے۔ اور پھر آخر میں فرماتے اللہ نے اس مہینے میں جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے اور اللہ نے تھوڑے عمل کا ثواب زیادہ کر دیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس ماہ مبارکہ کا انتظام فرمایا، اور عبادات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام دنوں سے بڑھ کے اللہ کی عبادت کرتے۔ وہ رحمت عالم جن کا کوئی لمحہ بھی یاد خدا سے خالی نہیں، رحمت عالم ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتے۔ پر کیا مطلب ہوگا کہ رمضان میں زیادہ کرتے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین وہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم رمضان شریف کے سوا شعبان کے روزے زیادہ رکھتے، یہاں تک کہ شعبان کے روزوں کے ساتھ رمضان کے روزوں کو ملا دیتے۔ شعبان کے روزے شروع کرتے اور جو ہی پھر آگے رمضان کا روزہ شروع ہو جاتا سرکار ناغہ نہ کرتے، مسلسل ماہ رمضان کے روزوں کا افتتاح فرما دیتے۔ اور پھر حضور اکرم جتنی عبادات رمضان شریف میں کرتے اتنی کسی اور مہینے میں نہ فرماتے۔